ایک ایسا عمل جو آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، اور یقین کریں صرف ایک ہی بار کا عمل ہے اور جس میں آپ کے صرف اور صرف 10 منٹ لگیں گے۔ آج وہ عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ عمل انشاءاللہ العزیز آپ کے کاموں میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تاخیر آ رہی ہے، وہ تمام کے تمام آپ کے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی اور بڑی بہترین طریقے سے ختم ہوگی۔ دوبارہ آپ کو ان رکاوٹوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ عمل کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ یہ عمل ایک ہی بار کرنا ہے، بار بار نہیں ہے کہ ہم اگلے دن اپنی غلطی کی درستگی کر لیں۔ ایک ہی بار کا عمل ہے اور آسان بھی عمل ہے، تو کوشش کریے گا اچھے طریقے سے سمجھ کے عمل کریں تاکہ آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کیا جا سکے۔ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے، باقی محنت آپ نے بھی کرنی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج جو وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ ہے کہ جب ہمارے کام بار بار کسی طوالت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے کام بار بار تاخیر ہوتی ہے، تاخیر کا موجب کیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ کاموں میں بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندشیں آ رہی ہیں؟ ایسا کیا ہے کہ کام بار بار بگڑ جاتا ہے؟ کام ہمارا جب کام کے مکمل ہو جانے کی امید ہوتی ہے، اس وقت مزید طوالت کی ایک خبر مل جاتی ہے۔ تو ایسے تمام کام کس وجہ سے طوالت کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے کام بار بار رکاوٹیں فیس کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے؟ تو وجہ کوئی بھی ہو، دیکھیں وجہ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، وجہ ظاہری بات ہے یہی ہوگی۔ بعض اوقات ہمارا اپنا عمل دخل بھی اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا عمل دخل اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے خود ہی وہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کام کے ٹھیک کرنے میں، ٹھیک ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، اپنی تمام محنت کی ہوئی ہے، اس کے باوجود بار بار کام میں تاخیر ہی کی خبر ملتی ہے کہ مزید ابھی طوالت اس کو کام میں چاہیے، مزید چاہیے، یا مزید انتظار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بار بار، تو ایسے کاموں میں بعض اوقات بندشیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات بندشیں نہیں بھی ہوتی، بعض اوقات رکاوٹیں کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال جی وجہ کوئی بھی ہے، آپ کو آج وہ عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کا یہ تمام کا تمام عمل کر لینے کے بعد اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے ایک ہی بار کرنا ہے۔ ایک بار صرف آپ یہ عمل کریں گے تو آپ یقین کریں انشاءاللہ تعالی جب باقی جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں، انحصار کرتا ہے آپ کے عقیدے کے اوپر، جتنے گہرائی کے ساتھ، جتنے عقیدے کے ساتھ، جتنے آپ لگن کے ساتھ اور جتنے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں عمل ایک ہی بار کرنا ہے تو کوشش کریں فوکس کر کے، ٹھیک ہے، اپنی توجہ کو اللہ باری تعالیٰ کی رحمتوں کے اوپر فوکس کریں اور پھر آپ یہ عمل کریں۔ ایک ہی بار کا عمل ہے تو کم از کم چاہے کوئی ایسا ٹائم نکال لیں جس میں آپ کو تنہائی میسر ہو۔ آپ بعد عشاء بھی عمل کر سکتے ہیں، آپ بعد فجر بھی کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے ٹائم یہ عمل بیسٹ ہے کیونکہ اس وقت فرشتے رحمتوں کے اتر رہے ہوتے ہیں۔ عمل کیسے ہے؟ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ عمل آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ عمل اس وقت جب آپ کر رہے ہوں گے تو اس وقت رحمتوں کے فرشتے اترے ہوئے ہوں گے۔ فجر کے ٹائم پہ جو لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں، عبادات میں مصروف ہوتے ہیں، وظائف میں مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ پاک کے پاس فرشتے خاص طور پر ذکر کرتے ہیں جا کر کہ یا اللہ پاک تیرا فلاں بندہ فلاں پریشانی کے لیے جا نماز پہ بیٹھا تھا اور تجھ سے یہ دعا کر رہا ہے۔ تو اس لیے بہترین وقت فجر کا ہے۔ آپ فجر کے ٹائم ایسے تمام کام جو طوالت کا بار بار شکار ہو رہے ہیں، بار بار تاخیر اس میں آپ کو مل رہی ہے، تو آپ یہ فجر کے ٹائم پہ یہ عمل کریں۔ اچھا جی، فجر کے ٹائم آپ نے بعد نماز فجر کی نماز ادا کر لی ہے جیسے ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اسی جائے نماز پہ سلام پھیر کے دعا پڑھ کر اپنی نماز کے بعد کی جو ہم نے دعائیں کرنی ہوتی ہے دعائیں مانگ لی، پھر آپ نے وہیں پہ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھ جانا ہے۔ تسبیح آپ اپنے یا کاؤنٹر اپنے سامنے رکھ لیں،
اب اسی کاؤنٹر تسبیح کو اٹھا کر آپ نے یا اللہ یا فتح، فتح دروازے کھولنے والا، یا اللہ آپ نے 300 بار پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیحات آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنے ہیں کہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ پاک میں اپنے تمام گناہوں سے، ٹھیک ہے، کل ذنب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، 100 بار یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھنا ہے۔ یہ تمام ایسے ہی اسی طرح آپ نے کرنے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلے آپ نے یہ سٹیپ کرنا ہے، پھر یہ اور پھر یہ۔ آیت کریمہ کا میں نے ابھی کل یا پرسوں ویڈیو اپلوڈ کیا آیت کریمہ کا 3 دن کا چلہ، تو اگر آپ نے وہ چلہ کر چکے ہیں تو آپ کے آیت کریمہ میں اس قدر خاص تاثیر ہو جائے گی کہ آپ جیسے ہی آیت کریمہ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ورد آیت کریمہ کو پڑھ کر کوئی بھی دعا کریں گے، آپ کے انشاءاللہ العزیز وہ دعائیں ضرور قبول ہوئیں گی۔ 99.9% چانسز ہو جاتے ہیں، باقی اللہ پاک کی رحمتیں ہیں۔ بعض اوقات اللہ پاک ہمیں ان دعاؤں سے زیادہ عطا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ پاک نے آخرت میں ہمارا زیادہ حصہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ایک ہے واقعہ کہ ایک شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، تو وہ شخص جب فوت ہو گیا تو قیامت کے دن اسے جب دکھایا گیا کہ یہ تمام دعائیں قبول نہ ہونے کا ثمر ہے، یہ تمام جتنی بھی رحمتیں اس شخص پر آئی ہیں، تو وہ دعائیں قبول جو اس کی دنیا میں نہیں ہوتی تھیں، یہ اس کو اس کا پھل ملا ہے۔ تو اس شخص کے ہونٹوں سے، اس شخص کے لبوں سے بلا اختیار، بے اختیار ایک دم وہ جو شخص چلا اٹھے گا کہ یا اللہ پاک تو کاش کہ میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ بعض اوقات اللہ پاک کے جتنے بھی ہمارے حق میں فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی دین کے اوپر اعتبار رکھا کریں، بھروسہ رکھا کریں، یقین رکھا کریں، اور جو چیز ہمیں بار بار نہیں مل رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے نہ ملنے میں ہی کوئی ہماری بھلائی ہو۔ بہرحال جی، تو آپ آیت کریمہ کا اگر آپ نے وہ 3 دن کا چلہ کر لیا ہے جو میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، 3 دن کا چلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی آپ دعائیں اب کرنے لگو گے نا، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ آیت کریمہ یہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو شاید بتایا کہ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، درود پاک، ٹھیک ہے جی۔ اب وہی 11 بار درود پاک آپ نے عمل کر لینے کے آخر میں دوبارہ پھر پڑھنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، ایک ہی بار کا صرف عمل ہوتا ہے، لیکن یقین کریں آپ کی زندگی میں وہ کام جو آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں، وہ کام جو ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں، وہ کام جو شدید ذہنی الجھن کا جن کی وجہ سے آپ شکار ہو چکے ہیں، بار بار تاخیر ہو رہی ہے ان کاموں میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ صرف ایک بار کا عمل ہے اور آپ کی ٹینشن، ڈپریشن، تمام کے تمام ذہنی الجھن ختم ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے کائنڈلی جائیے گا، اور اس کے علاوہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔